اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایخا من حق، یہ ہمارے دو بہت ہی اہم کردار ہیں، اور اب ان پر بھی نیکسٹ ناول آئے گا، کیونکہ اب یہ ناول کچھ خاتمے کے قریب ہے جو چل رہا ہے، تو ایخا من حق کے بارے میں کچھ معلومات بھی دے دیں۔ ایک ملک تھا یا ملک ہے الف فا، اور اس پر ایک ملک الف میم نے حملہ کیا، تو وہاں پر ایک بہت ہی بڑے سائنسدان تھے جو کہ اپنے گھر میں ایسے بیٹھے رہتے تھے، تحقیقات کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کا سارے مارشل آرٹ سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں کو انہوں نے پوری زندگی میں دو ہی چیزیں سکھائیں، ایک تو سائنس کی اپنی چیزیں، اور دوسرے مارشل آرٹس اور یہ ریاضی۔ تو یہ کیونکہ ریاضی کے بھی پروفیسر تھے اور ذاتی طور پہ انہوں نے بہت کچھ تحقیقات کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ صبح سے وہ اٹھ جاتے ہیں اور رجسٹرز پہ رجسٹرز لکھتے رہتے ہیں، اور ایسی تحقیقات کرتے ہیں سائنس میں، خصوصاً فزکس میں، اور ایسی تھیوریز پیش کرتے ہیں جو عام سائنسدان نہیں کر پاتے، اور پھر وہ رجسٹر کو اٹھا کر ان کی زوجہ محترمہ کہیں رکھ دیتی ہیں، کیونکہ ان کو اس کام سے شدید چڑ ہے کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں، کوئی کام نہ کاج۔ لیکن انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ دنیا کے بہترین سائنسدان بھی ان سے مستفید ہونے پر اب فخر محسوس کرتے ہیں، اور نئی نئی تھیوریز ہے، زیادہ تر وہ میتھس میں فزکس میں کام کرتے ہیں، لیکن کیمسٹری بایولوجی میں بھی ان کے دخل بہت ہی زیادہ ہے، اور منطق کے اور فلسفے کے تو پروفیسر ہی ہیں، تو انہوں نے بڑی محنت سے یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو سائنس میں تو لگایا، میتھس میں تو لگایا، اور جوڈو کراٹے کے ہر چیز میں سکھا دیا، مگر ان دونوں بھائیوں نے اپنی بہنوں کو دنیا کے تیز ترین اور خطرناک ترین خواتین بنا دیا، جو جوڈو اور کراٹے اور چائنیز اینڈ جاپنیز آرٹس ہی نہیں، دنیا کے ہر آرٹ میں یہ لوگ طاق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بھائی جو ہیں وہ اصل منبع ہیں، اصل سورس ہیں جو سکھاتے ہیں، لیکن اب یہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کی اجازت سے جاسوسیت اور سراغ رسانیت میں آنے کی درخواست کی، اور دنیا کی بہترین سراغ رسان بن گئی۔ اب ان کے ٹکر کا کوئی سراغ رسان اور کوئی جاسوس اور کوئی تنظیم نہیں تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک غلطی یہ کر دی کہ جو فریدی تھا، اب یہ واحد میرے کردار ہیں جن میں فریدی اور عمران کا ذکر ملے گا آپ کو، ورنہ نہیں ملے گا، وہ بھی تھوڑا جزوی بعد میں، یہ ان کا بھی ذکر نہیں ہوگا، اور اس کی ایک تاریخ ہے کہ کیوں ان کا ذکر آ گیا۔ تو فریدی سے لڑائی ہوئی، انہوں نے فریدی کی کوٹ بہت شدید لگائی، ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی جاسوس نہیں ہے، یہ سے وقت دبتی ہیں تو اپنے بھائیوں سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں، اور سخیلہ کے مخالف ہیں کہ مطلب پائے کی ہیں۔ اب سخیلہ کون ہے، ان کی ایک دوست ہے یا کیا ہے، یہ میں پھر کبھی ناول کبھی ان کا آئے گا تو بتاؤں گا، ایسے آپ واقف ہو جائیں گے جلد ہی کہ سخیلہ کون ہے۔ تو سخیلہ جو ہے اس کے علاوہ یہ کوئی خاتون اس نظام شمسی میں ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فریدی کی کوٹ لگائی، تو ان کے والد صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا نہ کریں۔ اسی اسنا میں نے ایک ناول لکھا تھا، اس کا نام تھا دیوتا کا زوال، جو کہ میں نیٹ پہ بھی شاید نہ پیش کر پاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ انسپیکٹر جمشید پہ لکھا تھا، اور انسپیکٹر جمشید پہ لکھنے کا مجھے نہیں پتا تھا کہ کاپی رائٹ ایکٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو میں نے وہ ناول لکھا، اور اس میں نے جولیانا فٹس واٹر کو نکال دیا، اور اس کو جا کر انسپیکٹر کامران مرزا کے ملک یعنی پاکیشیا میں لے آیا۔ اس وقت میں حروف میں ملکوں کے نام نہیں لیتا تھا، تو وہ پاکیشیا سے پاک لینڈ آ گئے، پاک لینڈ میں، کیونکہ یہ لوگ پاک لینڈ کے ہیں جمشید وغیرہ، تو وہاں پر آ گئے، تو ان کی جگہ خالی ہو گئی، تو انہوں نے جگہ پر کرنے کے لیے فریدی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا، آج تو آپ نے کوٹ لگائی ہے تو اتنا تو کریں کہ اس کی جگہ پر کر دیں۔ تو یہ لوگ کچھ عرصے عمران کے تنظیم میں رہی، اور وہاں انہوں نے ایسے متحیر العقول کارنامے انجام دیے کہ سبھی کے سب حیران رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ ایکس ٹو سمیت کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی، ٹھیک ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب نے حکم دیا کہ، اور اپنے والد کی یہ دونوں باتیں بہت شدید مانتی ہیں کہ بھائی چھوڑو اس کو، اور تمہیں ایک اور ملک میں جنرلز کا عہدہ مل رہا ہے، کیونکہ دنیا کی خطرناک ترین جاسوسات ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ پروفیسر اخلاص، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اور یہ ہمارے مرکزی کردار ہیں، تو یہ جب لوگ یہ اور وہ کیا کہتے ہیں قاتیہ صاحبہ اور ساتیہ صاحبہ ایک بہت بڑے
ادارے میں مارشل آرٹ وغیرہ سیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایخا اور منخق نے چیلنج کر دیا ان کے دنیا کے پائے کے اساتذہ جو اس فن میں تھے، ان کو چیلنج کر دیا اور ان کی ایسے آپ پٹائی کی ہے کہ انہوں نے معافیاں مانگی ہیں کہ بھائی ایخا اور منخق کا مقابلہ کرنا جو ہے کسی انسان کا اس سوائے ان کے شاید بھائیوں، ان کے بھائیوں کے اور سخیلہ کے کسی کا بھی کام نہیں. تو وہ چلتی ہوئی گولی کو بھی یہ پکڑ لیتی ہیں، اور ایک دفعہ یہ واقعہ بھی ہم نے کبھی شاید نقل کریں گے کہ بندوق کی گولیوں سے بھی یہ کھیلتی ہیں، اور تیز ترین دنیا کے کیا کہتے ہیں انہوں نے ایسے فنون ایجاد کیے ہیں. تو ان کا جو کیا کہتے ہیں ایخا منخق ہے، یہ بعد میں پھر یہ الگ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایک نیا تنظیم ہے، 30 کے قریب ممبر ہیں وہ بنا لیتی ہیں، اور یہ دنیا میں ایک خاص ملک میں جا کر وہ کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں جاسوسی ادارے کی سربراہ جنرل بن گئی ہیں، اور وہ ملک جو تھا نیا آزاد ہوا تھا، یا اس کا کیا کہانی ہے وہ دیکھ لیجیے گا. تو ایخا اور منخق ان کی دو کزنس ہیں، ایا اور منطق. یہ بھی بڑی خطرناک ہے، چھوٹی بچیاں ہیں یہ، مگر یہ اور مل کر یہ لوگ یہ جب آ جاتی ہیں تو بس یہ لوگ ان کے ناک میں تھوڑا دم کرتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی شیطان بچیاں ہیں اور بہت پیاری بچیاں ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو میں پروفیسر طارق صاحب کے بھی بارے میں بتاؤں گا نیکسٹ میں، تو یہ کچھ باتیں آپ کو نوٹ کر لیں. تو ایخا اور منخق کی ناولس جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی خطرناک ترین دو لڑکیاں، اور یہ لڑکیاں جو ہیں ان کا ذکر آپ نے اسی ناول میں ہمارے تعارف ہو چکا ہے. تو آخر میں ابھی یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اتنی جلدی ختم نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس میں ایخا و منخق کو غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے. اور یہ لوگ ویسے ہی گھرانہ ہے، مذہبی ہے، یہ لوگ مذہبی ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپس میں ایخا جو ہے وہ بڑی ہے، منخق جو ہے وہ چھوٹی ہے. تو اور یہ بھی کئی السنہ کے ماہرہ ہیں، اور جوڈو کراٹے کے علاوہ دنیا کا ہر فن ان کو آتا ہے، اور ان کے لیول پر کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے. اور جاسوسیت میں بھی یہ سب سے آگے ہیں. تو ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے جاسوس جو ہی ان کا نام جانتے تھے، اور اب تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ اپنے کو اخفاء میں رکھتی ہیں. اور یہ انہوں نے عمران کے بھی لوگوں کی خوب پٹائی بھی کی ہے، حتیٰ کہ X2 کو بھی منہ وہ کیا، کسی کی خاطر میں لائی نہیں. اس کے بعد میں نے یہ، کیونکہ میری ایک مجبوری بن گئی تھی کہ عمران کے ساتھ کچھ عرصہ ان کو میں کسی وجہ سے لایا تھا، وہ کبھی ناول کو میں نام بدل کے مختلف کرداروں کا شاید اپلوڈ کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہانی کیا چل رہی ہے. بہرحال اب ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب ان کا تعلق صرف اور صرف کن لوگوں سے ہے، یہ اخلاص صاحب سے، اپنی تنظیم سے ہے، یا طارق صاحب سے. اب طارق صاحب کون ہے اس کو پھر انشاءاللہ کسی ناول میں آپ کا ذکر کریں گے، آپ کو بتائیں گے. والسلام، تمت.